نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حضرات، میرے بہن بھائی جو مجھے دیکھ رہے ہیں، سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں الحمدللہ سبھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو دعا ہوتی ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں جی ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، کچھ کہتے ہیں دعا مانگتے ہیں دیر سے قبول ہوتی ہے، کچھ کہتے ہیں ہوتی نہیں ہے، کچھ کہتے ہیں ہماری تو فوری ہو جاتی ہے۔ آج میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا، مسجد نبوی کا واقعہ۔ اللہ اکبر۔ حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن مسجد نبوی میں تشریف لائے تو ایک کونے میں ایک آدمی دعا مانگ رہا تھا، اور اس کے لفظ کیا تھے کہ یا اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں، تیرے سوا میرا ہے ہی کون، تجھ سے مانگتا ہوں، تیرے سوا میرا ہے ہی کون، اور کس سے مانگوں، تو ہی میرا رب ہے۔ تو حضور نے جب یہ سنا تو آپ نے ایک صحابہ سے کہا کہ جاؤ اور جا کے اس سے کہو کہ تمہاری دعا قبول ہو گئی۔ انہوں نے جا کے کہا تمہاری دعا قبول ہو گئی۔ خیر، اب دیکھیے کہ اللہ نے یہ کائنات بنائی، کل کائنات کا مالک وہی ہے، تو ہمیں اسی سے مانگنا چاہیے۔ بہت غفور الرحیم بھی ہے، نوازتا ہے، مانگو تو دیتا ہے۔ اب میں آپ کو ایک سادی سی بات کرتا ہوں، بندہ کسی ایم پی اے کے، ایم این اے کے پاس چلا جائے، کسی وزیر کے پاس چلا جائے تو وہ دیکھتا ہے یار یہ میرے پاس دن دہاڑے بندہ آ گیا ہے، اب اس کو یہ فلاں چیز چاہیے، میں نہ کرتا اچھا بھی نہیں لگتا، اب دوں گا تو میری بلے بلے ہوگی تو دے دیتا ہوں، عزت کی بات ہے۔ تو اگر ایک یہ دنیا دار ایسے دے گا تو پھر آپ خود سوچیں، جس نے آپ کو بنایا ہے کیا وہ نہیں دے گا؟ وہ دیتا ہے، بالکل دیتا ہے۔ اصل بات یہ ہے ہمیں مانگنا نہیں آتا، وہ دیتا ہے۔ اور علماء اکرام کے مطابق کچھ دعائیں ہوتی ہیں جو فوراً قبول ہو جاتی ہیں، کچھ دعائیں ہوتی ہیں جن کی قبولیت کافی عرصے بعد ہوتی ہے۔ خیر، ان میں بھی کوئی بہتری ہوتی ہے۔ کچھ دعائیں ذخیرہ کر لی جاتی ہیں۔ اب یہاں ایک خیال آ جائے گا جی ذخیرہ کیوں کی جاتی ہیں، وہ میں آگے جا کے بتاؤں گا۔ کچھ دعاؤں کے بدلے میں کوئی اور چیز عطا کر دی جاتی ہے جس سے اس انسان کا گزارا ہو جائے۔ اب جو دعائیں کیں ان کا بدلہ نہیں ملا، ان کا بدلہ روز قیامت ملے گا، اور جو بدلہ روز قیامت ملے گا تو اس دن، جو علماء اکرام کے مطابق جو روایات میں آتا ہے، اس دن جب انہیں وہ جو دعائیں مانگی گئی ہوں گی جن کا بدلہ دنیا پہ نہیں ملا، جب اس دن ان کا بدلہ دیا جائے گا تو وہ شخص کہیں گے کہ کاش کہ ہماری کوئی دعا قبول ہوئی نہ ہوتی، ہمیں
دنیا میں ہماری کوئی دعا ہی قبول نہ ہوئی ہوتی، ان کو ایک دعا کا جو دنیا میں بدلہ نہیں ملا، اس ادھر اتنا بدلہ ملے گا کہ وہ بندہ کہے گا کہ کاش کہ میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی اور آج مجھے بدلہ ملتا ان سب کا۔ تو یعنی کہ ایک دعا اگر کوئی قبول نہیں ہوئی تو اس میں بھی کوئی بہتری ہے، لیکن مالک اس کا بھی بدلہ دے گا اور روز قیامت دے گا۔ یہ نہیں ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں تو قبول نہیں ہوتی، قبول ہوتی ہے، لیکن وہ میرا مالک جو ہے وہ اتنا غفور الرحیم ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس یہ فلاں چیز آ جائے تو ہم یہ کر لیں گے، ہم وہ کر لیں گے، ہم پازیٹیو سوچتے ہیں، لیکن جو مالک ہے اس کو پتہ ہے کہ کسی چیز کے پازیٹیو افیکٹس کیا ہیں اور نیگیٹیو افیکٹس کیا ہیں، کیونکہ وہ مالک ہے، ہر چیز کے بارے میں بہتر جانتا ہے۔ اور دوسری بات، مانگو تو اللہ سے مانگو، وہی بخشنے والا ہے، وہی دینے والا ہے، وہی زندگی دینے والا ہے، وہی موت دینے والا ہے۔ سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے، نہ تو اسے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے۔ اللہ کی ذات بہت ہی غفور الرحیم ہے۔ کبھی توبہ کر کے دیکھ، وہ تو کہتا ہے کہ بندہ مجھ سے توبہ کرے اور میں اس کو معاف کروں، بندہ مجھ سے مانگے اور میں اس کو دوں۔ پر بات وہی آ جاتی ہے، ہمیں مانگنا نہیں آتا۔ مانگو تو یہ عقیدہ رکھ کے مانگو کہ یا اللہ ہمیں وہ دے جو تجھے پتہ ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے، ہمیں وہ دے۔ پھر نظارے دیکھو۔ ہمیں ذرا نا الگ قسم کا کام یہ کہ ہم کیا کرتے ہیں جی، بس جو دل میں آ جائے کہ نہیں بھی نہیں، ہم نے بس یہی لینا ہے، یہ لینا ہے، یہ لینا ہے، یہ لینا ہے۔ او یار اپنی مرضی چھوڑو، مالک پہ چھوڑ کے دیکھو۔ کبھی یہ دعا کرو کہ یا اللہ جو تجھے لگتا ہے کہ ہمارے حق میں یہ بہتر ہوگا ہمیں وہ دے، پھر قدرت کے کمال دیکھو۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی ذات نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ دیکھو تم اللہ کی نہیں مانتے، اللہ پھر بھی تمہاری مانتا ہے۔ اس نے نماز کا کہا، پڑھتے ہو؟ جو بھی مجھے دیکھ رہے ہیں میں انہیں مخاطب کر کے پوچھتا ہوں، پڑھتے ہو؟ جو پڑھتے ہیں ان کے لیے تو بہت ہی اچھی بات ہے، اور ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے کہ وہ پڑھتے ہیں۔ اور جو نہیں پڑھتے میں ان سے پوچھتا ہوں، پڑھتے ہو؟ اگر نہیں پڑھتے تو سوچو کہ تم نماز بھی نہیں پڑھتے، اس کی بات نہیں مانتے، وہ پھر بھی تمہیں کھلاتا پلاتا ہے۔ کبھی اس نے تمہیں خالی پیٹ سونے نہیں دیا، کبھی اس نے تمہیں بھوکا نہیں رہنے دیا، کبھی اس نے تمہیں تنہا نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ جو بات تم کسی کے ساتھ بھی نہیں کر سکتے، جو کسی سے بھی نہیں مانگ سکتے، وہ اپنے رب سے مانگ لیتے ہو۔ وہ سنتا بھی ہے پھر دیتا بھی ہے۔ تو میرا مالک جو ہے وہ بڑا ہی غفور الرحیم ہے۔ اللہ اکبر۔ آج میرا یہ چند باتیں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جو یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں دعا کیوں نہیں قبول ہوتی ہماری یا کیا وجہ ہے، تو میں نے ان کی خاطر یہ چند لمحات کا جو ہے ایک موضوع بنایا کہ میں جو ہے آپ کو بتاؤں۔ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کے میری بات کو سنا، اس کے لیے میں آپ سب کا بہت بہت شکر گزار ہوں، اور میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ جب بھی عبادات کریں، نماز پڑھیں، مساجد میں جائیں تو مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، اور میری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالی
آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔